بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود صدق اللہ العظیم۔ سورہ قاف ہماری چل رہی ہے، 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 39 اور 40 کی تلاوت آپ حضرات نے سنی۔ جنت کا بیان اور دوزخ کا بیان، اللہ کی قدرتوں کا بیان اور کرامن کاتبین کا بیان، موت کی سکرات کا بیان اور وہ فرشتے جو اعمال لکھتے ہیں ان کا بیان، وہ شیطان جو ساتھ رہتا ہے اس کا بیان، اور پچھلی جو 2-3 آیتیں تھی اس میں یہ تھا کہ جتنے دنیا کے کافر ہیں اس سے اے مکہ والو تم سے پہلے بہت سارے لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن ان کی طاقت، ان کی معیشت، ان کا پیسہ خدا کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکا۔ لہٰذا ان تمام مضامین میں نصیحت ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کے پاس سمجھدار دل ہو، اور اگر دل نہیں ہے تو کان لگا کر کے حاضر باش ہو کر کے اللہ کی بات سنیں تو دل پر اثر کرے گی۔ یہ ہمارا پچھلا بیان تھا۔ آج کا جو سبق ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول کے نائبین کو تلقین ہو رہی ہے کہ صبر کریں، اس لیے کہ محنت تو آپ کریں گے 1000 لوگوں پہ، مثال کے طور پر ماننے والے 50 ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، اور بہت سارے لوگ مانیں گے نہیں، اور بہت سارے لوگ خدا کے خلاف اب بھی الٹی سیدھی باتیں کرنا اور اس کو ان الٹی سیدھی باتوں کو وہ باقاعدہ مضمون کی شکل دینا اور اللہ کے خلاف بولنا اور اللہ کی قدرت کا انکار کرنا، نعوذ باللہ، دلائل کے ساتھ، اور فرضی دلائل، عقلی دلائل۔ تو ایسے بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، لہٰذا صبر کے بجائے چارہ کار نہیں ہے، تو صبر کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اگر وہ اللہ کے رسول کی نیابت میں، اللہ کے دین کی خدمت میں نہیں بھی لگے ہوئے، تو جو مقدر میں اللہ نے غم لکھا ہے وہ تو آ کر رہے گا، چاہے وہ بیٹی کا غم ہو، بیٹے کا غم ہو، کاروبار کا غم، پیسے نہیں ملنے جی، اس غم میں بیمار ہو گئے، ترقی نہیں ہو رہی، اس غم میں بیمار ہو گئے، بچے اپنے گھر میں خوش نہیں ہیں، بیمار ہو گئے، طبیعت کے خلاف بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس سوچ نے مار دیا، ذرا سا بدن میں کوئی مسئلہ ہوا تو بس میں مرنے والا ہوں، اور بہت ساری چیزیں آدمی کو گھیر لیتی ہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک جملہ لکھتے ہیں بہت شاندار، جو میں نے کل سنایا تھا آپ کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرے تو یہ جو غم ہیں لگے ہوئے یہ اس کو تباہ کر دیں گے، اور اس کو ایسا تباہ کریں گے کہ یہ بھی یاد رکھے گا۔ اس لیے اس کو چاہیے، اور پھر وہ بار بار وہ چیز یاد آئے گی، بیٹی یاد آئے گی، بیٹا یاد آئے گا، بیماریاں یاد آئیں گی، پیسے یاد آئیں گے، اور اپنی محنت جب سے بالغ ہوا، آج اس کی عمر 70 سال ہے، پوری صلاحیت اس نے دین پر نہیں لگائی، ساری دنیا پہ لگائی، اور پوری جوانی، پورا سب کچھ دنیا پہ لگا کر کے آج غمگین ہے۔ تو وہ چیزیں جب اس کو ستائیں گی تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں دین کی محنت میں ہوں اور لوگ میری بات نہیں سنتے، ایک یہ ہے کہ میں دنیا دار ہوں اور اس دنیا نے مجھے جکڑ لیا، اس کا بھی حل اللہ پاک کی قربت میں ہے۔ تو ارشاد فرمائیں کہ ان لوگوں کے اقوال کفریہ کی طرف توجہ نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ توجہ کریں گے تو پھر بار بار آپ کو یہ غم مار دے گا، لہذا صبر کرے، اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت میں طلوع شمس سے پہلے
اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی حمد کے ساتھ، اور غروب شمس سے پہلے اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ تو یہاں مفسرین دو باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے مراد نمازیں ہیں، طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز ہے، اس میں بھی اللہ کی پاکی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ کی پاکی بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ اور غروب شمس سے پہلے دو نمازیں ہیں، عصر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز ہے، اور رات میں بھی دو نمازیں ہیں، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے۔ اور اس کا ذکر ہے باقاعدہ، صراحتاً الگ الگ نمازوں کا ذکر بھی ہے، لیکن ان آیتوں میں جہاں پر خاص اوقات میں تسبیح کا ذکر ہے، اس سے مفسرین کے ایک قول کے مطابق نمازیں ہیں، اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ ان خاص اوقات میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ان خاص اوقات میں نمازوں کے لیے ذکر بخاری شریف، مسلم شریف میں جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، سفر میں ایک مرتبہ تھے تو رات کو لیٹے ہوئے تھے، بالکل فضا تھی، تو ہم نے ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ہم اللہ پاک کا دیدار کیسے کریں گے جنت کے اندر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ اس وقت چاند دیکھو کھلا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے، تم میں سے ہر فرد اپنی اپنے بستر پر اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس میں کوئی رش نہیں لگ رہا، دھکے بھی نہیں لگ رہے، کوئی ایک دوسرے کو دبا بھی نہیں رہے، تم سہولت کے ساتھ چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ کل قیامت کے دن تمہیں اپنا دیدار ایسے ہی کرائیں گے، لیکن ساتھ میں شرط لگائی کہ کوشش اس بات کی کرو کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں سستی مت کرو۔ فجر کیوں؟ نیند کا وقت ہے۔ عصر کیوں؟ کاروبار کا وقت ہے، گھاگ چاروں طرف ہیں، اور عصر کی نماز کے لیے وقت چھوڑنا، وقت نکالنا مشکل ہے، اور رات نیند کا وقت ہے، تو نیند کے وقت میں آدمی بستر چھوڑنا، فجر کے لیے آنا مشکل ہے۔ باقی نمازیں تو کرنی ہے، وہ آسان ہیں، لیکن فجر اور عصر چونکہ اس میں مشقت ہے، لہٰذا جو فجر اور عصر کا پابند ہوگا اللہ کا دیدار اس کو جنت میں نصیب ہوگا۔ اور دوسرا قول مفسرین فرماتے ہیں، دونوں میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، کہ ان خاص اوقات میں اللہ کا ذکر مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر۔ اے آدم کے بیٹے، تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، بیچ کے اوقات میں تیرے کاموں کو بنا دوں گا۔ بیچ کے اوقات میں کام پڑتے ہیں، مزدور آدمی ہیں، اور گھر کے کتنے سارے کام ہیں، اللہ کے نام کی برکت سے یہ بیچ کے اوقات کے تمہارے کام میں بنا دوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ذکر بھی بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے رحمان کو بڑے محبوب، میزان میں بڑے بھاری، اور اللہ جل جلالہ نے ان کو زبان پہ بھی ہلکا بنایا ہے۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، جس نے صبح کے وقت میں ان دو کلموں کو 100 دفعہ پڑھا، 1,24,000 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی، اور اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ جو دو کلمے ہیں، فرمایا کہ فرشتے جتنے بھی ہیں اللہ نے اپنے کلمات میں انتخاب کیا ہے فرشتوں کے لیے ان دو کلموں کا، تو ان دو کا اسی طرح 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمات صبح شام اس کو پڑھے جائیں۔ اللہ کی پاکی بھی ہے،
اور اللہ ہر عیب سے پاک، اے اللہ میں تو عیبوں کا مجموعہ، آپ مجھے بھی پاک کر دیں۔ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں اللہ، میں تو عیب میرے اندر موجود ہیں، میرے پاس تعریف کہاں ہے؟ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اور آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ساری کائنات سے آپ بڑے ہیں۔ تو ان کلمات کو ان کے مفہوم کے سوچ کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے بیٹھ کر کے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تسبیحات پوری کرتے ہیں گاڑی چلاتے چلاتے، تو گاڑی چلاتے چلاتے تسبیحات تو نہیں ہوگی، گاڑی چلے گی۔ وجہ یہ ہے کہ سڑک کو دیکھے گا آدمی، گاڑی کو دیکھے گا، لوگوں کو دیکھے گا، ٹریفک میں کراسنگ کو دیکھے گا، وہ ذکر تو نہیں کرے گا۔ ذکر تب کرے آدمی جب اللہ کا دھیان ہو، اور ایسے ذکر سے ہی آدمی کو اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ صبح شام کا ذکر، درود شریف ہے، استغفار ہے، تو وقت نکال کر کے اللہ کو یاد کرنا، اس کی اپنی برکات ہیں، اس کی اپنی برکات ہیں۔ آج یعنی آدمی بالکل نماز سے پہلے لمحات میں بھی موبائل اس کے ہاتھ میں، اور نماز جیسی ختم ہو گئی فوراً موبائل پہ ہاتھ جاتا ہے کہ بھئی کسی، اور اس میں بیلیں بھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس کا خیال رکھا جائے، نماز کا ادب، مسجد کا ادب، اور اللہ کے کلام کا ادب جب بھی ہو تو آدمی ان چیزوں سے دور رہے۔ اسی طرح ایک لفظ یہاں ایک نیا آیا ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو بھی اللہ کا ذکر کریں، اور سجدوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کریں۔ سجدوں کے بعد، اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے سجدوں کے بعد اللہ کا ذکر کریں، یعنی فرض نماز کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس لیے اس بات کی عادت ڈالیں کہ فرضوں کے بعد جایا نہ کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نمازوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور ایک دفعہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ کل 100 ہو گئے۔ تو نمازوں کے بعد اگر کسی نے اللہ کا نام لیا، اس کے اللہ گناہ معاف کر دیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کلمات نمازوں کے بعد اللہ کو یاد کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، تو سجدوں کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کیا جائے۔ اسی طرح دوسرا مطلب مفسرین کیا لکھتے ہیں، سجدوں کے بعد اللہ کو یاد کریں۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو نمازوں کے بعد سنتیں مراد ہیں اس سے، جیسے ظہر کے بعد 2 سنتیں ہیں، 2 نفل ہیں، اور مغرب کے بعد 2 سنتیں اور اوابین بھی لوگ پڑھتے ہیں، اور عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں، تو سجدوں کے بعد اللہ کو یاد کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ یہ ان 2 آیتوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنی یاد میں مصروف رکھیں، اور ادھر ادھر کی سوچیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہیں، ہاں اس لیے یہ جو سوچیں آدمی کو برباد کرتی ہیں، اس کو چاہیے اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھیں، اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھیں، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے بربادی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آبادی ہوا کرتی ہے۔ تو آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے باتوں کی طرف توجہ نہ کریں، آپ صبر کریں، اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی، اور رات کے حصوں میں بھی اللہ کی تسبیح کرو۔ تو سورج کے نکلنے سے پہلے فجر، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے ظہر اثر، اور رات کے حصوں میں مغرب اور عشاء، اور سجدوں کے بعد بھی اللہ جل جلالہ کی تسبیح کریں۔ تو 2 مطلب ہیں، ایک سجدوں کے بعد، نمازوں کے بعد ذکر مراد ہے، یا پھر نمازوں کے بعد سنت مراد ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔